ایک جنگل میں ایک چڑیل رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی ظالم چڑیل تھی۔ میں جو چاہوں وہ کر جاؤں، روپ بدل کر سامنے آؤں۔ یہ جب چاہتی تھی اپنا روپ بدل لیا کرتی تھی، اور روپ بدلنے کے بعد آ کر جنگل میں کہتی تھی، کون ہے جو مجھ سے پنگا لے، میں ہوں رانو ماں۔ وہ روپ بدل کر لاڑو کی بیوی کے پاس گئی۔ اے بڑھیا، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں نے تمہیں جنگل میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، آخر تم چاہتی کیا ہو اور ادھر کیا کرنے آئی ہو؟ وہ کچھ دیر چپ رہی اور پھر بولی، میں تمہاری ساسو ماں ہوں، میں کافی دنوں سے شہر گئی ہوئی تھی، آج واپس آئی تو سوچا اپنے بیٹے سے ملتی جاؤں۔ میرا بیٹا کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا، اسے بلاؤ ذرا۔ وہ کدھر گیا ہے؟ تمہیں بتایا ہے اس نے؟ لڑکی بولی، مجھے تو تم کوئی مکار عورت لگ رہی ہو، تھوڑی دیر ہی پہلے میری ساس سے میری فون پر بات ہو رہی تھی، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں آنے والی ہوں، اور تو مجھے جھوٹ بولنے والی ایک عورت لگ رہی ہے۔ تو آخر ہے کون؟ اپنا ایڈریس بتا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی اور پھر بولی، ارے بیٹا، میں تمہاری ساسو ماں ہوں، میری بات پر یقین کرو، جھوٹ نہیں بولتی، میں بہت اچھی عورت ہوں، تو میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا میرے بیٹے نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں اس کی ماں ہوں اور میں تیری ساس ہوں؟ وہ لڑکی ادب سے جھکی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم آؤ میرے ساتھ، میں تجھے اپنے گھر لے کر جاتی ہوں، تم ادھر رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تمہارا بیٹا آئے گا تو پہلے اس سے پوچھوں گی، اس کے بعد ہی تم اس سے مل سکتی ہو، اس سے پہلے تم اس سے نہیں مل سکتی۔ اس لڑکی کا شوہر جس کا نام لاڑو تھا، وہ شہر میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ جنگل سے ہوتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ آپ آ گئے تو اچھا ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ساسو ماں آئی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ میں شہر گئی ہوئی تھی، ابھی واپس آئی ہوں۔ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ ساسو ماں بھی آنے والی ہے، اچھا کیا آپ آ گئے، مگر وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا اور کہنے لگا، ارے بیگم، تم نے اسے کہنا تھا کہ میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو پھر میں آپ کا پتہ کر لوں گی، اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میری والدہ تو مر چکی ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس جنگل میں ایک چڑیل بھی رہتی ہے جو آج کل دائیں بائیں پھر رہی ہے، وہ بہت ظالم ہے، ہمارا جنگل میں گھر ہے، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، تم کیوں نہیں خیال کرتی؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں اس بات کی معذرت کرتی ہوں، مگر میں نے اس عورت کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا ہے، آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ اس سے ملو، اور ملنے کے بعد مجھے بھی بتاؤ کہ وہ عورت آخر ہے کون اور ادھر کیا کرنے آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ آدمی بولا اور کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے وہ عورت دکھاؤ کہ وہ ہے کدھر، دیکھنے کے بعد ہی میں بتاؤں گا کہ یہ آخر ہے کون، پہلے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ تم کون ہو اور ادھر کیا کرنے آئی ہو، پہلے مجھے وہ عورت دکھاؤ، جلدی کرو، جاہل عورت، تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم وہ کرتی ہو۔ اس نے معذرت کی، جھکی اور پھر بولی، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر پہلے تم مجھ سے مل تو لو، ہو سکتا ہے وہ واقعی تمہاری ماں ہو اور بعد میں تجھے افسوس ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، پہلے اس سے ملو اور ملنے کے بعد مجھے بتاؤ۔ اتنی دیر میں وہ چڑیل جنگل میں آئی، آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج اس لاڑو کی خیر نہیں، میں نے اسے روکا بھی تھا اس جنگل میں نہ آؤ، اور وہ آیا ہے، اب وہ مرے گا۔ اب اس نے روپ بدلا اور اس کی ساسو ماں کے روپ میں آ کر جنگل میں چلی گئی۔ جنگل سے جاتی ہوئی جب ان کے گھر جا کر پہنچی، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ میری ماں تو بچپن میں ہی مر گئی تھی، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ تم نے تو مجھے بتایا بھی نہیں، نہ ہی میری بیوی کو، کہ میں آنے والی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچ نہیں۔ وہ کچھ دیر آرام سے سوچتی رہی، سوچنے کے بعد پھر بولی اور کہنے لگی، ارے بیٹا، یہ کہانی بڑی دکھی ہے، میں تجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب مجبور ہوں تو بتا دیتی ہوں۔ جب تو چھوٹا تھا تو تیرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا اور تجھے یہ بتایا کہ میں مر چکی ہوں، لیکن حقیقت میں زندہ تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، پہچانتے کیوں نہیں؟ جا کر جس سے مرضی پوچھ لو، مگر اب جنگل میں تم کس سے پوچھو گے؟ میری بات پر یقین کرو، میں تمہاری اصل ماں ہوں، اور ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے میرا بیٹا، میری بات کا خیال کرو۔ پھر وہ کافی دیر خاموش رہا، سوچتا رہا اور پھر بولا، کہنے لگا،
ठीक है माँ जी, अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम इधर रह सकती हो। मैं अपनी बीवी को भी बता देता हूँ, वो तुम्हारी खिदमत करेगी। तुम्हें किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं आएगी। कोई भी मसला हो तो मैं हाजिर हूँ, तुम इधर ही रहोगी। तुमने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है, अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मैं हाजिर हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं इसे अपने घर रखूंगी और इसकी खिदमत करूंगी। मेरे जनाब, जैसे आपका हुक्म। मैं ताबेदार हूँ। मेरी वालिदा ने मुझे बताया था कि बड़ों की खिदमत करना, और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी सासू माँ लौटकर वापस आ गई। मैं इसकी खिदमत करूंगी। वो शहर में कुछ दिनों के लिए काम करने चला गया और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उस चुड़ैल ने उसकी पत्नी का खून कर दिया। हे, मुझसे गलती हो गई। मैंने उसे क्यों घर में रखा? मुझसे गलती हो गई। क्या सीखा कि झूठों पर एतबार ना करें।